PTV نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. اس وقت روس جو ہے اور صدر پوتن بہت زیادہ خبروں میں ہے، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. پاکستان میں جو ہے اس لیے خبروں میں کہ پچھلے دنوں رپورٹس تھیں کہ ہو سکتا ہے اس سال جو ہے اور آئندہ چند ہفتوں میں یا مہینوں میں صدر پوتن جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، جو کہ ان کا فرسٹ وزٹ ہوگا. تو اور وہ اقتدار میں 20 سال سے ہیں، زیادہ ہو گئے، 20 سال سے بھی اوپر ہو گئے، تو یہ ان کا فرسٹ وزٹ ہوگا. تو بہت سگنیفیکنٹ بات ہے یہ. تو یہ تو ہماری اپنی جو میڈیا ہے وہ تو کوریج ہماری اپنی پالیٹکس ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی سٹوری تھی پاکستانی میڈیا کے اندر بھی پچھلے دنوں. تو ایک تو یہ خبروں میں ہے صدر پوتن اور روس جو ہے اس وجہ سے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ ہے جو کشیدگی ہے یوکرین کے حوالے سے، یوکرین اور روس کے بارڈر پر اور انٹرنیشنلی یورپ میں اور اقوام متحدہ پہ. بلکہ کل جو ہے بہت ہی کشیدگی تھی UN سیکیورٹی کاؤنسل میں، جو ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں شدید کشیدگی تھی، اور بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں تو لائیو چل رہا تھا اس کے اوپر. اور بہت عرصے بعد جو ہے پھر سے روس اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ ٹینشن دیکھی گئی. بلکہ جو ایک خاص نئی چیز تھی، شاید یہ پہلی دفعہ، کیونکہ روس اور امریکہ کی کشیدگی جو ہے پہلے ہم نے دیکھی ہے، کرائمیا کے انیکسیشن پہ ہوئی تھی، شام کے مسئلے کے اوپر ہوئی تھی، تو کشیدگی ہوئی ہے پچھلے سالوں کے اندر، 5-6 سالوں کے اندر. لیکن کل جو نئی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اور روس کے خلاف کئی جو پڑوسی ممالک ہیں یورپ میں روس کے، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور روس کے خلاف کھڑے ہوئے. یعنی کہ پولینڈ، لتھوانیا، 2-3 اور کنٹریز ہیں جو انہوں نے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں کھل کے روس کو خطوار ٹھہرایا، بلیم کیا کہ جو ٹینشن ہو رہی ہیں اس کی ذمہ داری روس کے اوپر ہے. یہ ایک نئی چیز ہے، کیونکہ پچھلی جو ٹینشنز ہوتی رہی ہیں یہ کرائمیا اور دوسرے، اس میں پھر بھی بیلنس کرتے رہے ہیں جو نیبرز ہیں اس کوشش میں کہ کشیدگی جو ہے کانفلکٹ بڑھے نہ. لیکن کل جو ہوا ہے وہ ایک مختلف چیز تھی. تو یہ ہے، میں کچھ آپ کو چیزیں دکھانا چاہ رہا تھا، اور ہم نے ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے انہوں نے بڑا ایفرٹ کیا ہوا تھا، اور میں نے آپ سے کچھ جو سیکیورٹی کونسل میں جو میں کہوں گا کہ چنگاریاں نظر آئیں اجلاس میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اندر، اس کی کچھ میں کلپس آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، اور کچھ یوکرین اور رشیا کے بارڈر سے بھی. اور میں کچھ دکھانا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے پاکستانی صدر پوتن جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے پاکستان کی مختلف حکومتوں کے اندر جو ہیں ان کے بڑے اچھے قریبی مراسم رہے ہیں. بالخصوص میں اشارہ کروں گا صدر مشرف کے دور میں بہت زیادہ قربت دکھائی گئی تھی. 2004، 5 اور 6، 7 میں کافی کلوزنس تھی، اور توقع یہ تھی کہ صدر پوتن جو ہیں اس وقت پاکستان کا دورہ کر جائیں گے. وہ نہیں ہوا. اس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے دور میں بھی آگے چلیں. مجھے ایک گڈ نیوز ابھی کنٹرول روم سے ملی ہے کہ ہماری یہ میٹیریل تیار ہے. تو میں کہوں گا پروڈیوسر صاحب آپ شروع کریں اس سٹارٹنگ ویڈیو سے، ان کریں. آجا چلیں، آپ کا پھر وہ ایشو بس یہ ہمارا جو ہے انفارچونیٹ PTV جو ہے وہ ٹرانزیشن سٹیج میں ہے. ہم HD پہ آ رہے ہیں اور اکوپمنٹ جو ہیں ساری یہاں پہ ٹرانسفارم ہو رہی ہیں. امید ہے کہ یہ جو ہے پرائم ٹائم شو کے اندر کم از کم ہماری جو ہے یہ اکوپمنٹ ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. تو اینی یہ اسٹوری جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ 2 امپورٹنٹ ایکسپرٹس ہیں رشیا کے اوپر. میں آپ کو ویسے بتا دوں پاکستان میں رشیا ایکسپرٹس کی کمی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کشیدگی پاک روس تعلقات میں بہت عرصے رہی ہے، تو مسٹرسٹ رہا ہے، تو دور سے بیٹھ کے ایکسپرٹ بن جانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن پچھلے سالوں کے اندر، یعنی بالخصوص ابھی 5-6 سالوں کے اندر امپروومنٹ ہوئی ہے. اور ہمارے یہاں جو اس وقت پروگرام میں ہمارے کچھ ایمبیسڈرز بھی ہیں جو سرو کر کے آئے ہیں ماسکو کے اندر، وہ ایکسپرٹس ہیں روس کے اوپر. وہ تو ابھی ہمارے ساتھ پروگرام میں نہیں ہے، لیکن 2 ینگ ایکسپرٹس جنہوں نے کافی وقت لگایا ہے اور اسٹڈی کیا ہے رشین پولیٹکس کو اور رشین پاور ڈائنامکس کو اور پاک روس تعلقات کو، وہ میرے ساتھ ہیں آج. اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو ہیں تیمور فہد خان صاحب ہیں جو کہ رشیا پہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، اور ISSI انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ ریسرچ ایسوسیٹ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ISSI جو ہے وہ ہماری وزارت خارجہ کے ماتحت ہے. تو تیمور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اب مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں اور بڑے کام ہو رہے ہیں ISSI میں، اور آپ کے جو فیلڈ ہے ایکسپرٹیز کا اس حوالے سے بھی بڑا کام ہو رہا ہے. کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہیں جو بریکنگ نیوز بھی ہیں شاید، لیکن وہ شاید آج میں اور آپ ڈسکس نہیں کریں گے ان کے اوپر، کچھ اور ہم کرنے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی میرے ڈاکٹر آدم
سعود صاحب ہیں جو ویڈیو ان کی شاید ہمارے پاس ہے, اگر آپ دکھا دیں پروڈیوسر صاحب, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وایا ویڈیو لنک ہے, لیکن دکھا دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ویڈیو لنک ہے. ہماری آڈیو کا کوئی ایشو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر آدم سعود جو ہیں وہ ڈین سوشل سائنسز ہیں بحریہ یونیورسٹی میں, اور انہوں نے پی ایچ ڈی جو تھیسس ہے ان کی وہ تھی رشیا کے اوپر, اور رشین رول سینٹرل ایشیا اور رشین پالیٹکس جو ہے, پاور ڈائنامکس. تو وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. تھوڑی سی ٹیکنیکل ایشو ہے وہ اوور کم ہو جائے. تو تیمور یہ جو ہے ایشو, پہلے تو ہم اس پہ آتے ہیں صدر پوتن کا. یہ میں ناظرین کو بتا دوں, پچھلے دنوں بلکہ ٹویٹر پہ میں اور آپ بھی اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ صدر پوتن کے وزٹ کے حوالے سے تھوڑی سی پاکستان میں ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہوئی کہ 2000 جیسے میں بتا رہا تھا کہ پچھلے 15-16 سال سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ صدر پوتن آئیں گے پاکستان, اور اس پہ کام بھی ہوا, اور انویٹیشن بھی ان کو دی گئی. پہلے صدر مشرف نے دی تھی جو کہ صدر پوتن نے ایکسیپٹ کی, اور پھر صدر مشرف نے تو بلکہ وزٹ بھی کر کے آ چکے ہیں ماسکو, اور لیکن وہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد میرے خیال میں نواز شریف صاحب کے دور میں کچھ ایکسپیکٹیشن تھی, اس وقت بھی نہیں ہوا. اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کی بڑی اچھی رپور صدر پوتن کے ساتھ ہوئی ہے, بالکل, اور 1-2 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان کی, چائنا میں بھی ہوئی ہے, 1-2 سینٹرل ایشین کنٹریز میں بھی ہوئی ہے. تو بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ وزیر اعظم عمران خان کی اور صدر پوتن کی ہے, اور بڑی اچھی ان کی مشاورت جاری رہتی ہے. ٹیلی فون کے اوپر بھی پچھلے دنوں فون بھی کیا وزیر اعظم صاحب نے, اور اچھی یہ قربت ہے موجود. اب پھر سے جو ہے وہ رپورٹ آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے بات چیت پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہے, چانسز اس سال ہیں کہ شاید وہ وزٹ کریں. میں ہمیشہ ایک ایز اے صحافی میں یہ کہتا ہوں لیٹس بی کوشس اینڈ لیٹس ناٹ گیٹ ڈس اپوائنٹڈ. تو کیونکہ جب 15 سال سے بھی وزٹ نہیں ہوئی ہے, اور پچھلے سال جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے 9 سال بعد وزٹ کیا ہے, اور وہ وزٹ بھی بائی لیٹرل نہیں تھی, وہ تھی افغانستان ریلیٹڈ, اور وہ انڈیا گئے تھے, پاکستان بھی گئے, اور 2-3 اور بھی کہیں بھی گئے تھے, وہ میرے خیال میں چائنا گئے تھے شاید, اور وہ پیورلی افغانستان ریلیٹڈ تھی, اٹ واز ناٹ بائی لیٹرل. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ تھوڑا سا وہ رکھیں کہ اس پہ ہمیں ہائپ شاید اتنا کریٹ, اور خاص طور پہ جبکہ رشین میڈیا میں بھی کوئی اتنا اس پہ بات چیت نہیں ہو رہی ہے. لیکن آپ کا اس پہ بہت اچھا پرسپیکٹیو ہے کیونکہ آپ تو اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی, سب سے پہلے تو شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے. سر, ہمارے اپنے لوکل میڈیا کے اندر تو بہت ساری قیاس آرائیاں گردش پہ رہتی ہیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن اس سال آئیں گے یا ان کا آنے کا امکان ہے, لیکن ٹروتھ بی ٹولڈ ایز اے ریسرچر, ایک تحقیق کرنے والے انسان کا جہاں تک تعلق ہے, میں امید تو مجھے بالکل ہے کہ آنے والے چند سالوں میں امپروومنٹ ریلیشن شپ میں ہو رہی ہے. اور جہاں تک جس طرح آپ نے صحیح ذکر کیا کہ پرائم منسٹر عمران خان اور صدر پوٹن کی جو انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہے اور جو آپسی ان کے تعلقات ہیں, دے ریئلی ریسپیکٹ ایچ ادر اینڈ دے ہیو اے سرٹن اماؤنٹ آف انڈرسٹینڈنگ ود ایچ ادر ایز ویل. لیکن ناٹ ٹو اوور اسٹیٹ ہز سگنیفیکینس, لیکن صدر پوٹن جو ہیں وہ ایک عالمی سطح کے بہت ہی امپورٹنٹ لیڈر ہیں, اور وہ کہیں بھی کسی بھی ملک کا دورہ وداؤٹ اینی گڈ ریزن وہ نہیں کرتے. جس طرح ابھی انہوں نے 6 دسمبر کو جو ہندوستان کا, بھارت کا جو انہوں نے دورہ کیا, وہ بھی آؤٹ آف دا بلو نہیں تھا, کیونکہ جس طرح آپ کو اس چیز کا ادراک ہوگا کہ ہندوستان کا کچھ عرصے سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بہت ہی قربت اس کی بڑھ رہی ہے, اور رشیا سے اس کی تھوڑی بہت دوریاں پیدا ہو رہی تھیں. تو صدر پوٹن کا یہ پچھلے سال دوسرا فزیکل دورہ تھا, جون جنیوا سمٹ کے بعد یہ دوسرا فزیکل دورہ تھا جو ہی انڈر بھارت کا, بلکہ انٹرنیشنلی ان کا دوسرا فزیکل دورہ تھا, اور دونوں بھارت, یعنی وہ دونوں وزٹس ہیں, ایک جنیوا میں اور دوسرا بھارت. یہ صرف بتانے کے لیے کہ بھارت ان کے لیے کتنا ایک سگنیفیکنٹ یا امپورٹنٹ کنٹری ہے, ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے, کنٹینیوز ٹو بی ایگزیکٹلی. اور اس دورے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ اسپیشل پریویلیج اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے ہماری بھارت کے ساتھ, اور بھارت از این اپ کمنگ پاور اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ اکنامک پارٹنر ہے رشیا کا, جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بھارت ان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے. اب ہم آتے ہیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان کا دورہ فی الوقت یا فار دا فورسیبل فیوچر اسی لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ رشین لیڈرشپ ایز ویل ایز جو ان کے یہاں پہ جو سفارتی عملہ ہے, انہوں نے بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب تک آپ اقتصادی مواد ہمارے باہمی تعلقات میں نہیں بڑھاتے, پریزیڈنٹ پوٹن جیسے ایک سگنیفیکنٹ لیڈر کا پاکستان دورہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور آپ کو اور بھی زیادہ اکنامک حجم بڑھانا ہوگا ہماری بائیلیٹرل ریلیشن شپ میں ان آرڈر ٹو وارنٹ ہز وزٹ ٹو پاکستان.
تو جہاں تک ہماری میڈیا کے اندر جو نیوز گردش میں ہے کہ وہ اس سال آ جائیں گے یا اگلے سال آ جائیں گے یا اس سال وہ پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کے پروجیکٹ کے افتتاح کے لیے وہ آئیں گے، اس میں جہاں تک میرا تعلق ہے یہ جو پروجیکٹ ہے اسٹیم گیس پائپ لائن، یہ اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے؟ یہ سگنیفیکنٹ ہے سر، بٹ اٹ از ناٹ significant to warrant President Putin's visit to Pakistan. Presidential visit. Exactly, ایک presidential visit کے لیے وہ لیول کا نہیں ہے، لیول کا نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا بھارت کے ساتھ جو ان کا وزٹ تھا اس میں 28 میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگز کے اوپر ان کے سائن ہوئے، جس کے اندر یہ دسمبر کا جو تھا جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ فی الحال 8.1 سے لے کر 8.5 بلین ڈالرز تک کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے رشیا اور انڈیا کا، جس کو وہ سن 2025 تک کس کے فیور میں ہے ویسے؟ وہ رشیا کے فیور میں ہے، جی ہاں رشیا کے فیور میں ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر انرجی پروڈکٹس اور میٹلز یہ ایکسپورٹر ہے. ہاں بالکل obviously. اور وہ ان کا یہ اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ سن 2025 تک وہ بائیلیٹرل ٹریڈ کا حجم جو ہے وہ 8.1 سے لے کر 30 بلین ڈالرز تک وہ لے کر جائیں گے سن 2025 تک. تو اب آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا جب بائیلیٹرل ٹریڈ کا حجم اتنا زیادہ انکریز ہوگا تب جا کر پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ دورہ جو ہے وہ اچھا یہاں پہ میں اپنا تیمور میں آپ کو تھوڑا سا روکتا ہوں، اور میں آدم سعود صاحب بھی ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر بہترین. آپ میرے ساتھی رہیں اور میں ابھی آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، اور تیمور بھی ہمارے ساتھی ہیں. اور تیمور میں بس چاہ رہا ہوں کہ کوئکلی جو شروع میں ہم نے تھوڑا سا میں ناظرین کو تھوڑا سا آئیڈیا اس وقت جو رشیا خبروں میں انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی جو ہے تھوڑی سی 2-3 چیزیں میں کوئکلی دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک تو جو انٹرنیشنل بڑے ٹینشنز اس وقت جو ہے رشیا کے ارد گرد سمندری علاقوں میں، اور بالخصوص جو یوکرین بارڈر، اور ایک یہ کلپ میں آپ کو دکھانا جسٹ تھوڑا سا ایک ماحول بنانے کے لیے. پروڈیوسر صاحب اگر وہ کلپ ہے وہ دکھائیں. دکھا رہا ہوں جو ملٹری موبلائزیشن ہے اس وقت رشیا اور یوکرین بارڈر پر، اور یہ بڑی شدید ہے اس وقت جو ہے. کوئی 1 لاکھ فوج جو ہے وہ رشیا کی اس وقت بارڈر پہ ہے یوکرین کے ساتھ. اور اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ اگر بلیو کریں رپورٹس پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 100% ہے کہ انویژن ہوگا. رشیا آبویسلی ڈینائی کرتا ہے اس چیز کو. اچھا دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آبویسلی ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ صدر پوتن کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ پاکستان وزٹ کریں گے. پروڈیوسر صاحب یہاں پہ آپ تصویریں صدر پوتن کی آپ دکھا سکتے ہیں، آپ کے پاس ہے جو ٹائم لائن ہے. اور ایک تو یہ چیز ہے، اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو سیکیورٹی کونسل میں کل جو کشیدگی ہوئی ہے، اور یہ بڑی سخت تھی اور بڑی شدید تھی. آپ سمجھیں ہمارے اپنے ناظرین کے لیے آپ سمجھیں وہ اتنی کشیدگی ہے جتنی کشیدگی ہماری پاکستانی پالیٹکس میں ہماری مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے آج کل جو ہے جتنی کشیدگی ہے. تو اتنی کشیدگی جو ہے وہ چنگاریاں کل اڑتی ہوئی نظر آئیں سیکیورٹی کونسل کے اندر. اور بالخصوص جو ایکسچینج ہوا روس اور امریکہ کے جو مستقل مندوبین ہیں سیکیورٹی کونسل میں، وہ دیکھنے والا تھا. ایک جسٹ اندازے کے لیے میں آپ کو یہ شروع کر رہا ہوں. یہ دیکھیں جو امریکہ کی مستقل مندوب ہے. The threats of aggression on the border of Ukraine, yes, on its border, is provocative. Our recognition of the facts on the ground. اچھا یہ میں جسٹ لمبی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی. بیسکلی انہوں نے ایکیوز کیا ہے روس کو کہ وہ پرووکیشن جو ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری روس پر ہے. اس پہ ظاہر ہے بڑا سخت جواب تھا. وہ کلپ بھی آپ دکھا سکتے ہیں جو روس کے مستقل مندوب ہیں انہوں نے دیا. У кого-то может сложиться впечатление, как будто бы Россия опасается обсуждать ситуацию на Украине. میں نے یہ ہم نے جان بوجھ کر اس کو رشین میں ہی دکھایا ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی تھی، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ہم بھی بیلنس کریں پروگرام کے اندر. جو ہم نے یو ایس کا اسٹیٹمنٹ دکھایا ہے، اور بہت سخت اسٹیٹمنٹ تھی جو روس کے مستقل مندوب ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے بلکہ کہا کہ جو جنگی ماحول ہے وہ ویسٹرن پاورز جو ہیں اور بالخصوص امریکہ جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں، جب وہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں. ہمارا کوئی ایسا وہ نہیں ہے انٹینشن کہ جنگ شروع کریں یوکرین کے ساتھ. تو اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں انہوں نے بھی بڑی جو یہ ایسکلیشن والی جو بات ہو رہی ہے وہ اس کی جھلک ان کی اسٹیٹمنٹ میں بھی نظر آئی. یہ کلپ دیکھیں.
Well, I can only speak for our intention and our responsibility, and we feel it's important to be open and candid about the threat from Russia. It's not just words, of course. You are seeing specifics that we've been laying out here, including over 100,000. तो बेसिकली वो स्पेसिफिक्स की बात करी है और वो यही कि वो थ्रेट है और हम उसको ग्राउंड पे देख रहे हैं. सारा जो इशू है बेसिकली एक्चुअली वो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स का है यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर और जो मुल्हकाओं के समुद्री इलाके हैं उधर भी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स है, ऑब्वियसली रशियन डिप्लॉयमेंट भी है और नेटो डिप्लॉयमेंट भी है, तो इससे और टेंशन जो है वो बढ़ रहे हैं. तो अच्छा मैं आपको बस क्विकली बता दूं कि पिछले सालों में बहुत कुर्बत हो गई है पाकिस्तान और रूस की, और ये सदर मुशर्रफ के दौर में शुरू हुई थी और उसकी तस्वीर भी एक शायद हमारे पास है, उस स्क्रीन पे आप दिखा सकते हैं. उसके बाद में वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी जो है मुलाकात हुई थी. लेकिन जो कुर्बत हम देख रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और सदर पुतिन की, जैसे कि अभी तैमूर फहद भी बता रहे थे, वो देखने वाली है. और बहुत बॉडी लैंग्वेज में भी आप देखते हैं कि अच्छा ये बॉडी लैंग्वेज में से सदर मुशर्रफ के दौर में भी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ जो है ज़्यादा है. नज़र आता है कि बहुत जो है एक अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों सदूर में, रूस दोनों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के दरमियान ये हुई है. अच्छा पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात जो हैं वो पिछले सालों के अंदर 5-6 सालों में बहुत आगे बढ़ गए हैं. उसका सबसे बड़ी जो अलामत है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और सदर पुतिन की मुलाकातों के अलावा और टेलीफोन कॉल्स के अलावा वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जिसकी एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें. अच्छा ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान में हुई थी और ये रूस और पाकिस्तान दोनों में हुई हैं. हमारी फोर्सेस मिलिट्री यूनिट्स जो हैं वहाँ गए हैं, वहाँ के यहाँ पे आए हैं और ये एक्सरसाइजेस जो हैं पिछले 5-6 सालों के अंदर जो है, तो ये सबसे बड़ी सिग्नल है एक्चुअली. लेकिन जब सबसे बड़ा सिग्नल था एक्चुअली वो उस वक्त था जब JF-17 थंडर जब पाकिस्तान में बनने जा रहे थे, तो उसमें कुछ ख़ास इक्विपमेंट पर रशियन टेक्नोलॉजी थी और वो टेक्नोलॉजी चाइनीज़ को रशियंस ने दी थी और वो थर्ड कंट्री यानी पाकिस्तान को देने के लिए परमिशन जब मांगी गई तो रशिया ने वो ग्रीन लाइट दिया. और वो पहला सिग्नल था आज से कोई 10 साल पहले के लगभग कि वो साइन था कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है. और उससे पहले जो हिस्ट्री है हमारी पाकिस्तान स्टील मिल जो कराची में है वो रशियंस ने बनाई थी. सोवियत यूनियन था ये, उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन मतलब रशियन रोल था उसके अंदर. मेड इन USSR ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल. हालांकि उस वक्त हम अमरीकी हलीफ थे, लेकिन फिर भी जो है USSR ने, रशियंस ने, ये गुडविल जेस्चर था. एक और गुडविल जेस्चर एक तरह से आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैं उसको नहीं कहूँगा कि वो गुडविल जेस्चर था, लेकिन एक हद तक था जब पाक भारत के दरमियान डिप्लोमेसी टेंशन्स कम करने की कोशिश जो है वो सदर अयूब खान के दौर के अंदर रूस ने, सोवियत यूनियन ने की थी. उसकी 1-2 तस्वीरें आप देख रहे हैं. तो उस वक्त रूसी जो हैं ऑफिशियल्स एहलकार वो बड़ा उन्होंने किरदार अदा किया था. इट वाज़ अ पॉजिटिव रोल, मतलब हम इसको पॉजिटिव हिस्ट्री में डाल सकते हैं पाकिस्तान और रूस की. डॉक्टर साहब अगर आप मेरे साथ हैं अभी टेलीफोन पे, तो मैं अभी बात अभी वैसे मुकम्मल नहीं हुई थी. तैमूर आपकी तरफ मैं भी आता हूँ क्योंकि वो आप अभी बताने जा रहे थे आपका पर्सपेक्टिव कि क्यों आप समझते हैं, और आपने वैसे एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी हद तक जो है कि क्यों हमें उस पर अभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई नहीं रखनी चाहिए कि सदर पुतिन जो है वो पाकिस्तान का विज़िट करेंगे. और आपने बहुत अच्छा बताया कि कोई बहुत बिग टिकट इकोनॉमिक हमारी कोई ऐसी सिंगल प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जो वारंट करे कि एक सदर पुतिन के लेवल का एक आलमी लीडर जो है वो वापस वो आए पाकिस्तान. जिस तरीके से सदर शी जिनपिंग आए थे जब उन्होंने इफ्तिताह किया था गवादर पोर्ट और CPEC के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं. और ये भी कहना यहाँ पे ज़रूरी होगा शायद कि सदर पुतिन जो है वो पिछले 15-16 सालों के अंदर ये तकरीबन हमारे खत्ते के तमाम ममालिक का विज़िट दौरा कर चुके हैं. 2 तो आपने बता दिए पिछले साल, 2 विज़िट्स इंडिया के, ईरान के, तुर्की के, शाम तक के, मिस्र के साथ ताल्लुकात उनके बड़े ज़बरदस्त, सऊदीया, इमारात, अभी हम मेजर कंट्रीज़ में, और चाइना ऑब्वियसली, लेकिन इन ये जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तानी अभी वाहिद मुल्क है जिसका अभी तक सदर पुतिन ने विजिट नहीं किया, जो कि एक्सपेक्टेड है, उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है. डॉक्टर आदम सऊद साहब, योर टेक ऑन आपकी ये जो फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि सदर पुतिन का इम्कानात जो हैं पाकिस्तान के दौरे के.
जी थैंक यू कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी टू डिस्कस ऑन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है तो सबसे अहम चीज़ होती है आपके जो नेशनल इंटरेस्ट है। जब नेशनल इंटरेस्ट फोर्स करते हैं तो आप फ्रेंड्स हो जाते हैं, अगर नेशनल इंटरेस्ट है वो डिमांड करते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाए तो वो खत्म हो जाती है। यू नो, ओवर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री पाकिस्तान और सोवियत यूनियन जो है इनके कोई इतने अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं। उसकी भी रीजन बड़ी ऑब्वियस हैं। पाकिस्तान ने उस टाइम पे ज्वाइन किया था वेस्टर्न ब्लॉक को और दैट वाज अगेंस्ट द सोवियत यूनियन ऑब्वियसली। बट अभी जो रीअलाइनमेंट हो रही है पर्टिकुलरली 9/11 के बाद से, उसमें हमने देखा है कि कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बड़े अच्छे हो रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलरली जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसको हम कह सकते हैं इस टाइम पे कि ये दो ऐसे एवेन्यूज हैं जहाँ पे कोऑपरेशन हो भी रही है और उसके इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तैमूर ने बड़ी अच्छी एनालिसिस पेश की है रिगार्डिंग द विजिट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू पाकिस्तान। बात वही है, जब तक कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो रहा हो तो ऐसे बड़े मुल्क का जो एक लीडर होता है वो नहीं जाता किसी दूसरे मुल्क के अंदर। तो अभी भी करंटली मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन उस नहज में नहीं पहुंचे हैं कि जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जी हमारा बड़ा हाई लेवल कोई विजिट एक्सपेक्ट करें हम रशिया से टू तो यहाँ पाकिस्तान। पे डॉक्टर साहब एक सवाल है फिर, क्योंकि जब हम रूस की बात करते हैं तो हमेशा ज़ाहिर मुआवजा जो है वो फिर हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो हैं उसके साथ होता है हमेशा, हिस्टोरिकली भी और प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में भी। तो मैं इसमें सोच रहा था कि रशिया की जो रिलेशनशिप्स हमने देखी हैं माँ सिवाय शायद किसी हद तक ईरान और शाम के हवाले से, और अब थोड़ी सी कोई डेवलपमेंट हम देख रहे हैं मिस्र के साथ भी और यूएई के साथ भी, लेकिन और इंडिया के साथ भी, आइडियोलॉजी जो है वो थोड़ा सा रूस ने, ये 2-3 एग्जांपल्स होंगी जहां पे शायद अभी भी कोई पुरानी वाबस्तगी रूस की इंडिया के साथ है, बहुत शाम के साथ है, किसी हद तक ईरान के साथ भी है, लेकिन बाकी ममालिक के साथ चाहे वो यूएई हो, इजिप्ट हो, सऊदीया हो, और यकीनन जब हम भी कोशिश करेंगे पाकिस्तान भी, तो हमारे साथ वो प्योरली ट्रांजैक्शनल, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चाहे वो इंडिया भी हो या शाम भी हो तो वो S300 सिस्टम या S400, इंडिया की केस में S300 जो है वो शाम को उन्होंने सेल किया, तो वो फिर भी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल अभी भी रखते हैं। और मैं कंपेयर कर रहा था कि इसके मुकाबले में अमेरिकन्स जो हैं, कितनी भी और हमारी इख्तलाफात हों कुछ चीज़ों के ऊपर, और काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अब वो जो ट्रांजैक्शनल एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का वो है भी कुछ जगहों पे और कहीं पे नहीं भी है, जहाँ पे आप देखते हैं कि एड जो है सोशल सेक्टर और दूसरी जगहों पे फिर भी जो है वो हम देख रहे हैं अमेरिका और 1-2 वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ फिर भी जारी हैं। रशिया जो है स्ट्रिक्टली तैयार है बाकी चीज़ों के लिए भी, और हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल बनाई थी, बहुत ह्यूज मेगा प्रोजेक्ट था ये उस वक्त जब बनाया गया था। तो यूएसएसआर जो प्रीसीड किया रशियन फेडरेशन को, तो उन्होंने तो किया तो है, प्रेसिडेंट मौजूद है, लेकिन टू स्टार्ट वो फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई बिग टिकट प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें। ये कैरेक्टराइजेशन सही है रशियन फॉरेन पॉलिसी? नहीं, मैं ये नहीं समझ, मतलब मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि रशियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है। मैं तो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। देखिए ना, ये बात होती है इंटरेस्ट की। अब हमें पता है कि रिगार्डलेस ऑफ द डेवलपमेंट इन रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान और रशिया अभी भी उसका टिल्ट है इंडिया की तरफ तो है, बिकॉज उनके कोई हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं एंड दे हैव एग्रीमेंट्स इन ऑल द फील्ड, वेदर वो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, या उनके मिलिट्री रिलेशंस हैं। और देखिए अभी जो इस वक्त सूरत हाल है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसमें जो इकोनॉमिक्स है वो प्राइम रोल प्ले करती है कि आपकी बायलैटरल ट्रेड या आपके इकोनॉमिक रिलेशंस या आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा है। मेयरली मिलिट्री इंटरेस्ट होना या आपके सिक्योरिटी इंटरेस्ट होना वो एक शॉर्ट टर्म तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, शॉर्ट टर्म आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट वो आप उसको नहीं तस्वर कर सकते। इस वक्त आप अगर पाकिस्तान और रशिया का जो ट्रेड वॉल्यूम है या जो ट्रेड रिलेशंस है वो भी अगर आप देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव किस्म के फिगर्स आपको नजर नहीं आएंगे कि आप कहेंगे कि बहुत अच्छे रिलेशंस है और इसकी बेस के ऊपर हम सारा कुछ करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है
کہ ریجنل الائنسز بھی چینج ہو رہی ہیں. انفیکٹ گلوبل پالیٹکس اٹ سیلف از چینجنگ رائٹ ناؤ, جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ملٹی پولیرٹی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آلدو یہ بڑا ابھی اٹ وڈ ٹیک اگین مے بی ایٹ لیسٹ 2 or 3 decades کہ کوئی ایسی پاور ہے جو آ کے امریکن سپریمیسی کو ویسے چیلنج آپس کی بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ہم 1992 سے سن رہے ہیں, کم از کم میں جو ہوں 1992 سے سن رہا ہوں ملٹی پولیرٹی اور چینجنگ ڈائنامکس, اور لیکن فرینکلی اسپیکنگ فار 30 ایئرس جو ہے بہت زیادہ کوئی چینج نہیں آئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی جو ہے ان دا لاسٹ 5 یہ ڈیکیڈ جو ہے لیٹس بی ویری 2011 کے بعد سے میجر ری الائنمنٹ ضرور ہو رہی ہیں, لیکن ملٹی پولیرٹی پوائنٹ آف ویو سے خیر وہ بہت لمبی ڈسکشن ہے. میں ویسے ہی اپنی اسکیپٹک جو کیمپ ہے وہ اس کا ویو پوائنٹ میں لے کر آ رہا تھا, لیکن ایک جو میرا آپ نے جو ایکسپلین کیا وہ بہت زبردست تھا. میں وہ کویسچن تھوڑا سا پھر سے ریپیٹ کروں گا. میں آئی انڈرسٹوڈ یور پوائنٹ, لیکن میں آپ سے جو کویسچن کر رہا تھا ایکچولی وہ یہ تھا کہ مجھے رشین فارن پالیسی ابھی بھی بہت ٹرانزیکشنل نظر آتی ہے, اور اس کا ایگزامپل وہی S-400 سیل انڈیا کو, S-300 شام کو, اور ایران کے ساتھ بھی, اور ایون گلف کنٹریز کے ساتھ بھی رشیا نے آئل مارکیٹ کے حوالے سے, اوپیک کے حوالے سے بہت ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رکھی ہے. اور یہ بہت ڈفرینٹ وہ ہے اپروچ ہے فارن پالیسی کا کمپیئر ٹو فار ایگزامپل امریکہ اور کچھ ویسٹرن کنٹریز جو وہ بھی ٹرانزیکشنل ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بہت زیادہ ٹرانزیکشنل ہیں, لیکن وہ کچھ ایلیمنٹ جو ہے ایڈ کا, سوشل سیکٹر, کوآپریشن, اکیڈیمیا, ایکسچینجز, اسکالرشپس وہ پھر بھی رکھ لیتے ہیں. یہ کیریکٹرائزیشن, یہ کویسچن ہے میرا ایکچولی آپ کے لیے کہ سنس یو آر این ایکسپرٹ آن رشین پالیسی, کہ یہ رشین فارن پالیسی کے بارے میں اس طرح کیریکٹرائز کرنا اسے اور ڈسکرائب کرنا صحیح ہوگا کہ ٹرانزیکشنل ہے؟ کائنڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں, بٹ ایگزیکٹلی اگر آپ یہ کہیں گے کہ اٹس کمپلیٹلی ٹرانزیکشنل فارن پالیسی تو میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا, کیونکہ جو فارن پالیسیز ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی وہ تو ڈپینڈ کرتی ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے, جو ریجنل سچویشن. آپ سب سے پہلے تو آپ کی جو نیشنل پاور ہے, نیشنل اسٹرینتھ ہے, وہ کیا ہے. جو ملٹیپلرٹی کی بات میں کر رہا تھا, بیسیکلی میں آپ یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے آئی ڈیڈنٹ سے کہ جی ملٹیپلرٹی ہو جائے گی. میں نے کہا کہ مجھے اگلے نیکسٹ 2-3 ڈیکیڈ میں نظر نہیں آ رہا ہے. کوئی ہو سکتا ہے اس ٹائم تک جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ اٹ کین ایمرج ایز اے سپر پاور ایٹ دا سین, اور وہ امریکن سپریمیسی کو چیلنج کر سکتا ہے. اب رشیا کی جہاں تک بات ہے, رشیا ریسرجنس کی طرف جا رہا ہے. ریسرجنس کی طرف اس لیے جا رہا ہے کہ اس کی ایک لاسٹ گلوری ہے, اور پھر جو یہ ساری صورتحال اس ٹائم پہ بھی بنی ہوئی ہے, جو یوکرین کی بھی آپ نے ذکر کیا, کرائسس کی بات کی ہے آپ نے, ہیٹڈ ڈیبیٹ کی بات کی سیکورٹی کاؤنسل, UN سیکورٹی کاؤنسل کے اندر بھی, اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ ایشوز. دیکھیں ایک چیز, رشینز جو ہے وہاں پہ نیشنلسٹ آر ان دی پاور, اور نیشنلسٹ جو ہے ان کا ایک کنسیڈریشن ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی علاقے جو ہیں وہ سوویت یونین کا کسی زمانے میں پارٹ تھے, وہ ہم اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں ایک لوز کنفیڈریشن کے اندر. پرٹیکولرلی یہ ان کا اسٹینس ہے, پرٹیکولرلی دوز ایریاز where ethnic Russians live, but they are not part and parcel of Russian Federation. Crimea جو 2014 کے اندر ہوا وہ بھی اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. ایون قزاقستان کے اندر, نارتھ کے اندر بھی رشین موجود ہیں. تو بیسیکلی جو نیشنلسٹ ہے ان پاور, جو پوٹن بھی وہاں پہ موجود ہے, تو یہ چیزیں بھی ان کے ذہن کے اندر موجود ہیں کہ ہم نے ریسرجنس کرنی ہے. تو اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں, جو آپ نے نیشنلزم اور جو نیشنلسٹ ہیں پاور میں ان ماسکو, تو اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ جو یوکرین کے ساتھ ٹینشنز ہیں, اور پہلے کریمیا بھی ہوا, اور پھر آپ نے جو بات کی ہے کہ جو ایکس فارمر سوویت یونین کے انفلوئنس میں جو ایریاز تھے, تو وہ پھر یہ الائن کرتی ہیں یہ ساری جو ٹینشن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ از ایگزرٹنگ, از فلیکسنگ اٹس مسلز وداؤٹ ایکچولی سیئنگ اٹ. اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ رشین آفیشلس کو تو یہی ہیں کہ کوئی ان کا انٹینشن نہیں ہے ایگریشن یا ایسکلیشن آف ٹینشنز, بلکہ وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جو ایسکلیشن ہے وہ ویسٹرن کیمپ کی طرف سے آ رہی ہے, اور جو یوکرین میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ڈو یو سی ایسکلیشن فرام دا رشین سائڈ اور ناٹ؟ دیکھیں رائٹ ناؤ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر وڈ بی ڈی ایسکلیشن, لیکن اگر ہم یہ سمجھیں ویسٹرن میڈیا کا جو ایک اسٹینس ہے, یا ویسٹرن جو پالیسی میکرز ہیں جو ان کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں دیٹ رشیا وڈ بی ایگزرٹنگ اے فل فلیج وار اگینسٹ یوکرین, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی رشیا
نہ تو اس پوزیشن میں ہے, نہ سچویشن ایسی ہے کہ جس کی بیس کے اوپر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ رہیں. ایک کویسچن ہے جو میں ابھی تیمور کے پاس جا رہا ہوں, اور سوال وہ پھر میں اس کا جواب آپ سے بھی لوں گا. اور وہ تیمور سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان نے ایک اور سٹوری ہے یہاں پہ جو ہمارے یہاں شاید ڈسکس نہیں ہو رہی, کہ ہم نے یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت امپروو ہوئے ہیں ان دا پاسٹ, یہ اسی ڈیکیڈ میں. جی یہ بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے بالکل یوکرین کے ساتھ. اور اسپیشلی ہمارے پہلے تو بریک تھرو جو تھا وہ ایکچولی ملٹری تھا. ملٹری ٹو ملٹری ہماری بہت اچھی ریلیشن شپ ہوئی. ملٹری کی وجہ سے پھر ہماری تھوڑی نہیں میں کہوں گا کافی حد تک پھر ہماری ڈپلومیٹک الائنمنٹ بھی ہوئی یوکرین کے ساتھ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایکسچینج آف ڈیلیگیشنز ملٹری کے سے ہٹ کے پھر ڈپلومیٹک ایکسچینجز بھی شروع ہو گئے اور پولیٹیکل بھی شروع ہو گئے. اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ایز اے جرنلسٹ, ہماری منسٹری آف فارن افیئرس پاکستان کی اور یوکرین کی بیفور دس کرائسس جو ابھی یوکرین میں ہو رہی ہے, ہماری بڑی اچھی ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ایون انٹرنیشنل فورمز میں شروع ہو چکی تھی یوکرین کے ساتھ. تو اب یہ ود دس کرائسس we have good relationship now, یہ improving relationship with Russia, and we have a very developed اچھی آگے بڑھ چکی ہے relationship with Ukraine as well. اور again then we have now a problem. ابھی تک ہم نے یوکرین کے کرائسس کے اوپر پاکستان بڑا cautious ہے. ہم نے اس پہ ظاہر بنتا بھی نہیں ہے ہمارا بولنا اس پہ, کیونکہ دور ہے, کسی اور ایریا میں ہے. we are not party to it in any way, اور کسی بھی پارٹی نے اس کانفلکٹ میں ہم سے کوئی پوچھا بھی نہیں ہے, نہ بات کی ہے, تو ہمارا کوئی بنتا نہیں ہے. لیکن آبویسلی میں امیجن کر سکتا ہوں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں بوتھ ان ملٹری اینڈ فارن سروس, وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے بہت کلوزلی, بیکاز دور سے اگر یہ اسکلیشن ہوتی ہے اٹ ول امپیکٹ آور انٹرسٹ. رشیا میں بھی ہیں, یوکرین میں بھی ہیں. تو اس پہ what's your analysis on this? سر جس طرح آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ پہلے بریک تھرو ہمارا ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن کا یوکرین کے ساتھ ہوا تھا, اس کے بعد پھر ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ان کے ساتھ استوار ہوئے اور امپروو ہونا شروع ہوئے. بٹ دے ور فالوڈ اپ بائی اکنامک کوآپریشن اینڈ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ایز ویل. اس وقت آپ کا بہت سگنیفیکنٹ سائز کا ڈائسپورا اسپیشلی ان دا فارم آف اسٹوڈنٹس اینڈ بزنس کمیونٹی یوکرین کے اندر آپ کے ہیں. تو جہاں تک اس کرنٹ کرائسس کا تعلق ہے تو ان کی اپنے ڈائسپورا کی اور اپنے لوگوں کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی تو پاکستان کا سب سے اہم کنسرن ہے اس وقت. اور جہاں تک ہماری فارن پالیسی کا تعلق ہے تو پاکستان کی فارن پالیسی از آف گڈ ول ود آل کنٹریز آف دا ورلڈ, اور انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی ہمارا سب سے پہلا پرائیورٹی کنسرن ہے. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ایون دو ہمارے ساتھ اگر کسی نے ڈسکس اس ایشو کو نہیں بھی کیا, تو پاکستان کا ٹیک ایز فار ایز فارن پالیسیز از کنسرنڈ وہ یہی ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے اور ڈپلومیٹک وے سے تھرو نیگوسیشنز اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے جس کی وجہ سے کوئی انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کو کوئی خطرات لاحق نہ ہو. تو پاکستان اگر پوچھا بھی جائے تو دس ول بی ان مائی ہمبل اوپینین دس وڈ بی پاکستانز ٹیک ایز فار ایز اٹس فارن پالیسی از کنسرنڈ. اور انٹرنیشنل ریلیشنز انٹرسٹ کی بیس کے اوپر ہوتا ہے سر. پاکستان اگر رشیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پاکستان کا ایک بہت ہی میجر کنسرن رہا ہے جموں اینڈ کشمیر کا ایشو. اس کے اوپر رشیا نے ہمیشہ سے ایک نیوٹرل سٹانس اڈاپٹ کیا ہے. لیکن ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے اس میں تیمور, اور وہ ہم اس پہ بات بہت کم کرتے ہیں. اگین وہ صرف اس میں تعریف اور کریڈٹ جو ہے رشیا کو بھی جاتی ہے, اور ایکچولی دوسرے 2-3 ویسٹرن کنٹریز بھی ہیں جس میں فرانس اور برٹن اور یو ایس ہے, ان کو بھی جاتی ہے ایکچولی, لیکن ہم وہ کریڈٹ دیتے نہیں ہیں ایکچولی. 2 جو اجلاس ہوئے ہیں 50 سال بعد کشمیر پر 2019 کے بعد سیکورٹی کاؤنسل کے کلوز ڈور, بے شک اس میں بہت پیش رفت آگے نہیں ہوئی, لیکن 50 سال بعد ریوزٹ ہونا بھی بہت بڑی بات تھی. اور اس میں ایکسپیکٹیشن یہ تھی, اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اس وقت یہ چیٹر ہو رہی تھی ہمارے اسلام آباد, ہمارے جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں, کہ ناممکن ہے یہ اجلاس ہوں اور آگے بڑھ سکیں. یعنی محض اجلاس ہی ہونا ناممکن ہے, کیونکہ روس ویٹو کر دے گا, روس نہیں کرے گا تو امریکہ, چلو اگر نہیں کرے گا تو روس کر دے گا, روس نہیں کرے گا تو فرانس کر دے گا, فرانس نہیں کرے گا تو چلو برطانیہ کر دے گا. یہ ان میں سے کوئی, چائنا جو سپورٹ, چائنا نے تو کال کیا تھا اس میٹنگ کو, دونوں اجلاسوں کو, تو توقع یہ تھی کہ یا امریکہ یا روس یا فرانس, یہ 3 میں سے ایک تو ضرور کوئی نہ کوئی, اور خاص طور پہ نظریں تھیں روس اور فرانس کے اوپر کہ یہ ویٹو کریں گے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس وقت آلموسٹ سرٹنٹی کے ساتھ اچھے ایکسپرٹ جو ہیں ہمارے, وہ یہ ڈپلومیٹک اور وہ قابل لوگ ہیں, اور ان کا اور ہمارا بھی سب کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ آبویسلی ہم نے دیکھا ہے ہسٹری ایک, تو روس جو ہے یا فرانس ویٹو کریں گے, کشمیر پہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن روس نے نہیں کیا, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ روس نے بھی نہیں کیا اور فرانس نے بھی نہیں کیا.
تو یہ آپ کمپلیٹ سر اس کے اندر پھر آپ کو یہ پازیٹیو چیز تھی بالکل پازیٹیو ہے، لیکن سر اگین جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ بین الاقوامی امور مفاد کی بیس کے اوپر کنڈکٹ ہوتے ہیں، تو آپ کو ریجنل سچویشن کے اوپر بھی بڑا نظر ثانی تھوڑی کرنی ہوگی کہ افغانستان میں اس وقت سچویشن کیا تھی، اور اس وقت یہ جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز جن کا آپ نے ذکر کیا باشمول رشیا کے، ان کے اپنے سٹیکس تھے افغانستان کے اندر، اینڈ دے ور تھنکنگ آف. لیکن آپ نیگیٹو، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ رشیا کا رول جموں کشمیر کا سے نیگیٹو ہے. ڈیفینیٹلی سر، اسپیشلی دیئر نیوٹرلٹی ان دا میٹر، کہ ریگارڈلیس آف دا ہیومینیٹیرین کرائسس دیٹ ہیز been created in Jammu and Kashmir, especially after the August کیونکہ کم از کم امریکنز نے تو بات تو کی ہے نا ہیومینیٹیرین پہ، انہوں نے کی ہے. کانگریس میں بھی ہوا ہے ہیومینیٹیرین ایشوز، میڈیا یو ایس میڈیا میں کشمیر پہ بہت کھل کے لکھا جا رہا ہے، جو کہ رشین میڈیا میں نہیں کی. اور سر جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کا، I would like to address that point first، کہ امریکہ جو بینیولنس دکھاتا ہے وہ، اور جو گلوبل رسپانسبلٹی کو شولڈر کرتا ہے، وہ اکنامکلی بھی اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس چیز کو بیک کر سکے. جب آپ رشیا کی اکانومی کا حال اس وقت دیکھتے ہیں، اسپیشلی آفٹر دی امریکن سینکشنز جو کہ اس کی اکانومی کے خلاف لگائے گئے، جس میں اس کے ڈفرینٹ بزنس مین اور ڈفرینٹ کمپنیز کو اور اس کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد اس کی اکانومی کافی زیادہ شرنک ہو گئی. آلدو جو ان کے اکنامک فگرز جو ریسنٹلی ابھی سبمٹ ہوئے اس کے اندر تو یہ بتایا گیا ہے کہ مور دین $630 بلین کا ان کا جو ریزرو ہے وہ بڑا ہے، ان کے ریزروز کے اندر انکریز ہوا ہے. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی اکانومی نے سینکشنز کے ساتھ اڈاپٹ کر لیا ہے کہ کس طرح وہ اس کے اندر لوپ ہولز نکال کر اپنی اکانومی کو، آئل ایکسپورٹس اتنی ہیں ایگزیکٹلی جو یورپ کو وہ سب سے زیادہ بیچ رہے ہیں اپنی انرجی ریسورسز. تو امریکن جو بینیولنس ہے وہ بھی ٹرانزیکشنل رہی ہے ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، لیکن وہ بینیولنس اس بنیاد پہ تھی کہ ایک تو وہ گلوبل رسپانسبلٹی کو شولڈر کر رہے تھے، اٹ واز دیئر پرائیورٹی ٹو کیٹر ٹو ادر پیپلز نیڈز یا ادر نیشنز نیڈز ایز ویل، ادروائز ان کو کوئی ورلڈ ہیجمان یا گلوبل لیڈر مانے گا نہیں. ایز فار ایز رشیا از کنسرن، رشیا کو اس وقت فی الحال کوئی اس طرح کا کنسرن نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے گلوبل لیڈر ایگزرٹ کروائے. جس طرح ڈاکٹر آدم صاحب نے کہا کہ بالکل وہ ایک ریسرچ کر رہا ہے، وہ دوبارہ سے ایک لیڈرشپ رول کے اندر اپنے آپ کو لا رہا ہے، لیکن اس میں بھی ابھی بہت وقت لگے گا. اور اسی لیے رشیا کا یہ کنسرن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بینیولنس دکھائے، اسی لیے وہ پیورلی ٹرانزیکشن. ڈاکٹر سعود صاحب نے ابھی ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی رشیا کا ٹلٹ ہے انڈیا کی طرف. ہونا بھی ہے سر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا ٹلٹ ہے، بیکاز رشیا اب آفٹر چائنا، رشیا انڈیا از دا ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ اوپن مارکیٹ ان دا ورلڈ. وہ رشیا ہیز ریسورسز ٹو سیل اینڈ انڈیا ہیز all the hunger for those resources and the money to buy those resources on good prices from Russia. اچھا یہاں پہ ویسے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر آدم صاحب، ایک بڑی اچھی آبزرویشن ہے آپ ہی کی بات کے اوپر، جو آپ نے کہا کہ ابھی بھی ٹلٹ دکھائی دیتا ہے روس کا بھارت کی طرف. اس میں ایک اشارہ سیل ہے S-400 کا گرین سگنل دینا. خیر وہ تو ایک بزنس ٹرانزیکشن ہے، لیکن ہماری پوائنٹ آف ویو سے آبویسلی وہ ڈسٹرب کرتی ہے بیلنس آف پاور خطے کے اندر جو ہے. اس کی کنسیڈریشن جو ہے وہ روس نے اکنامک اپنے انٹرسٹ کو پرائیورٹی دی ہے. لیکن جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ روس کے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیں کہ روس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اگر ایونیوز کی بھی ہم بات کریں انکریز کرنے کی، اور مجھے پتہ ہے کہ ابھی اشارتاً تیمور صاحب نے بھی مینشن کیا تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ٹریڈ انکریز کی جائے، لیکن انفارچونیٹلی آپ بتا سکتے ہیں کہ روس بھی چاہ رہے ہیں ٹریڈ انکریز کرنا، پاکستان کی بھی خواہش ہے، لیکن خواہشات جو ریالٹیز ہے ایکچولی فزیکل گراؤنڈ افغانستان ہے بیچ میں، ڈسٹنس ہے جیوگرافک، وہ نہ روس اوور کم کر سکتا ہے ان دا شارٹ ٹرم اور نہ ہم کر سکتے ہیں. یہ صحیح ہے؟ جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ڈسپائٹ ہیونگ ڈیزائرز کہ ہم نے اپنی ٹریڈ کو انکریز کرنا ہے، دیر آر ملٹیپل ریزنز. ایک تو آپ نے خود بتایا کہ جی ہم بہت دور ہیں، رشیا اور پاکستان کے بیچ میں بہت بڑا لینڈ ماس ہے، نہ صرف افغانستان ہے بٹ آبویسلی دیر آر سینٹرل ایشین اسٹیٹس ایز ویل. تو وہ ایک کنیکٹیوٹی کا ایشو تو ہے، بٹ دا گڈ ہوپ از کہ ابھی جو ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ ہے دیٹ واز announced and initiated by the Uzbek president، وہ اگر ہوتا ہے تو then we can hope کہ جی ہماری رشیا کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. ایک تو یہ چیز ہے.
سیکنڈلی دیکھیں دیر آر سرٹن ریجنل اینڈ انٹرنیشنل پریشرز ایز ویل. آپ کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی ہے. اٹ از آلویز کنسٹرینڈ بائی ڈفرنٹ فیکٹرز. ابھی جو ریجنل پالیٹکس ہے اور جو گلوبل پالیٹکس ہے اس کو ہمیں دیکھ کے اپنی فارن پالیسی بنانی ہوتی ہے. ڈسپائٹ بینگ دا فیکٹ دیٹ وی وانٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشن ود رشیا اور ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں اور رشینز بھی ہمارے ساتھ ریلیشن امپروو کرنا چاہتے ہیں, بٹ رشین جو ہے ہمیشہ ان کا ٹلٹ انڈیا کی طرف رہا ہے اور رہے گا. اسی طرح ہماری جب بات آتی ہے تو ڈسپائٹ ہیونگ ڈیزائرز اینڈ آل دوز, ہمارا ٹلٹ امریکہ کی طرف بھی رہے گا. ہمارا ٹلٹ جو ہے وہ سعودی عربی کی طرف بھی رہے گا. اور بھی نو کہ سعودیہ اور امریکن جو ہے وہ بھی آپس میں بڑے اچھے اور پکے دوست ہیں. تو یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے جو آپ کا ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن پروجیکٹ ہے, وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس پریشر کے تحت وہ نہیں ہو سکا, اس کو میٹیریلائز نہیں کیا جا سکا ہے. تو ڈفرینٹ ریالٹیز ہیں, صرف ایک یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ڈسٹینس کا فرق ہے, ڈیزائر بھی ہے ڈسٹینس کا, لیکن جو پریشرز ہیں وہ آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں بیکاز آپ کی فارن پالیسی جو کبھی بھی انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, خیر چلے میرے پاس ابھی 3-4 منٹ ہے, میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے ویری امپورٹنٹ, خیر وہ ہم کسی وقت اور بھی کریں گے. میرا ویسے ایک خیال یہ ہمیشہ ہوتا ہے ذہن میں کہ 100% انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی امریکہ کی بھی نہیں ہے, اور پریشرز جو ہیں وہ اور انفلوئنسز جو ہیں ریلیشن شپ اور کیا پالیسی کیسے وہ آتے ہیں اسٹرانگ کنٹریز پہ بھی اور ویک پہ تو آتے ہی ہیں ان اینی کیس, کیونکہ 100% تو انڈیپینڈنٹ کوئی بھی نہیں ہے اور پریشرز ہر جگہ ہوتے ہیں. تو امریکہ میں مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل جو ہے, اس کی بڑی اچھی انفلوئنس ہے امریکن فارن پالیسی کے اوپر. تو آپ کہیں کہ 100% امریکن بھی انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ نہیں ہے, ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ایون ود ریگارڈس ٹو چائنا جو ہے وہ ریٹرک کچھ ہے اور ٹریڈ جو فگرز اور نمبرز ہیں وہ کچھ اور ہیں. ڈپینڈنس ہے آن چائنا, ویئر ایز ریٹورکلی جو ہے وہ بڑی کانفرنٹیشنل پالیسی ہے. خیر وہ ایک بڑا تھیوریٹیکل ڈسکشن ہے, وہ ہم کبھی کریں گے اور آپ کے ساتھ ہی نشست ہوگی اس کے اوپر. ابھی میں کوئکلی ایک کویسچن اور اسی پہ اب ختم کریں گے آپ سے کر رہا ہوں, اور تیمور آپ کا بھی جواب اس پہ لوں گا. وہ یہ ہے, ہم تو بات کر رہے ہیں ابھی کہ روس کی ٹلٹ رہے گی انڈیا کی طرف, تو انڈیا کی جو ٹلٹ ہے ہمارے ہاں تو میں نے نوٹ کیا ہے ہمارے ہاں تھنک ٹینک سرکٹ میں اور ہماری فارن پالیسی کمیٹی میں تو ہم نے سائن کر کے اور فائل بند کر دی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ 100% امریکہ کے ساتھ ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ریٹورکلی تو انڈیا امریکہ کے ساتھ ہے, لیکن ایکچولی جو ہے ایکشنز اگر دیکھیں, ورڈز نہیں ایکشنز, تو ایکشن یہ ہیں کہ جو آفیسز امریکن آرمز مینوفیکچررز نے انڈیا کی 2-3 شہروں میں کھولے, ممبئی میں, بنگلور میں, وہ مکھیاں مارتے رہے پچھلے 10 سالوں سے اور کوئی بڑی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی, اور انڈین ملٹری نے کوئی انڈیکیشن نہیں دکھائی کہ وہ اپنی جو ریلائنس تھی ان کی ویسٹرن اور ایسٹرن یورپین ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹ کے اوپر اسے ختم کر رہے ہیں. میں نے کوئی میجر لارج اسکیل انڈکشن بھی نہیں ہوئی امریکن اکوپمنٹ اور ملٹری اور آرمز کی. اور چائنا جو سب سے بڑا ٹیسٹ آیا جو بارڈر اسکرمشز ہوئے چائنا کے ساتھ, تو وہاں پہ تو کلیئر ہو گیا کہ انڈیا کا جو ریٹرک ہے ویسٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا وہ ریٹرک ہی ہے. ایکچولی انڈیا از ناٹ ریڈی ٹو فائٹ چائنا فار دا سیک آف سپورٹ فرام امریکہ یا فرام اینی ون ایلس. تو اور پھر فائنلی یہ جو S-400 ڈیل ہوئی ہے تو یہ تو سیل ہو گیا ہے کہ انڈیا از ریئلی ناٹ ان ایز دیٹ مچ ان دا ویسٹرن کیمپ ایز اٹ purports itself or shows itself to be. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے. ایکچولی دیکھیں یہی تو جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں, جو فارن پالیسی میکرز ہوتے ہیں, ایکسپرٹس ہوتے ہیں, یہی تو ان کا کمال ہے کہ آپ نے اپنی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے, نہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ملک جو ہے وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور دوسرا ان امپورٹنٹ ہے یا لیس امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی آئی ایم امپورٹنٹ فار آل آف یو, اور انڈینز نے یہ بڑا اسمارٹلی پلے کیا ہے. چائنا امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشنز انہوں نے ٹھیک کر لی اپنے, اور تو بیسکلی ڈاکٹر صاحب جب ہم کہتے ہیں کہ رشیا کا ٹلٹ ہے انڈیا کی طرف, تو آنیسٹلی آئی آلسو سی این انڈین ٹلٹ یا اسٹل کلوزنس, ویری کلوزنس ود دی رشینز. یہ صحیح ہے نا؟ جی دیکھیں میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک طرف تو امریکہ کے ساتھ انڈیا کے اچھے ریلیشن ہے, دوسری طرف وہ برکس میں بھی ان کے ساتھ موجود ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. میں تیمور کا اس پہ ٹیک لوں. سر اس میں آپ نے انڈیا کی فارن پالیسی کو پہلے ان کی اورینٹیشن کو جج کرنا ہوگا. وہ آج کل بات کر رہے ہیں اسٹریٹجک اٹانومی کی, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے بلکہ ہر میجر پاور کے ساتھ ہم ایک میوچل رسپیکٹ اور ایک ایکوالٹی کے سٹینڈرڈ کے اوپر ان کے ساتھ بائیلیٹرل ریلیشنز کیری فارورڈ کریں گے.
اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ رشیا سے ابھی بھی اٹ از رشیاز سیکنڈ لارجسٹ امپورٹر آف آرمس، سیکنڈ لارجسٹ امپورٹر. اور ابھی بھی جب پریزیڈنٹ پوٹن ادھر گئے تھے تو 6 لاکھ AK-203 کا معاہدہ ہوا وچ از ورتھ مور دین $600 ملین کا معاہدہ ہوا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے رشیا سے S-400 سسٹم لیے جو کہ ورتھ $4.5 to $5 بلین کے تھے، جس کے اندر 4 سے 5 بیٹریز تھیں. بٹ امریکن کیٹسا سینکشنز ان پہ ابھی تک لاگو نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا ہیز ڈیسائیڈڈ کہ وہ 130 سے لے کر $140 ارب اگلے 10 سال میں اپنی ملٹری ماڈرنائزیشن پہ لگائے گا، جس میں انہوں نے US کو پرومس کیا کہ آپ کی کمپنیز کو مور دین 80% آف بزنس آفر ہوگا، جس کی وجہ سے امریکنز آر اسٹل ریلکٹنٹ ٹو اپلائی دوز کیٹسا سینکشنز آن انڈیا، جو کہ ٹرکی پہ لگ چکے تھے فار بائنگ S-400 سسٹمز، انڈیا پہ نہیں لگے. تو India is trying to maintain their strategic autonomy with both those major powers and it is in a position to do that. Wonderful. What a unique situation. تو یہ انڈیا کے فیور میں یہ بات جاتی ہے اور اسی لیے انڈیا آپ کو نہ بالکل صحیح ہے اس بلاک میں نظر آتا ہے نہ ادھر. تیمور میں ویری گریٹفل ٹو یو. ISSI سے تیمور ایکسپرٹ کے اور ڈاکٹر آدم سعود صاحب بھی ایکسپرٹ ہیں اور رشا بحریہ یونیورسٹی کے. میں دونوں کا شکر گزار ہوں. وقت میرا ختم ہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.